ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلامی سال کا تیسرا مہینہ، اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال آپ کی زندگی کے نال کچھ خصوصی مناسبت حاصل ہے. اس واسطے کہ آپ کی پیدائش بھی اس مہینے دی، پھر آپ کی نبوت کا آغاز بھی اس مہینے کو، پھر ہجرت بھی اس مہینے دے اندر، اور پھر وفات بھی اس مہینے دے اندر. یہ جمہور اہل علم کا یہ خیال ہے. آخر کوئی وجہ ہوئے گی جو ایک چند اہم واقعات آپ کی زندگی میں اس مہینے دے اندر پذیر ہوئے. انسان کی زندگی اہم چیز یا تو اس کی پیدائش ہے یا اس کی وفات، پھر یا اس کی ترقی والا دن یعنی آغاز، اور یا پھر اس کی ترقی کا تکمیل. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ہی صادر فرمائی ہے. اس بنا پہ اس مہینے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ عام طور پہ بیان کی ہے. ویسے باقی سال کے اندر بھی، لیکن اس مہینے کے اندر خصوصی طور پہ آپ کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے وغیرہ منعقد ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر اسی ابتدا تو آخر تک دیکھیے تو بڑا ہی تعجب ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا آغاز کی ہے اور اختتام کی ہے. آپ جب پیدا ہوئے اس تو پہلے آپ کے والد محترم اللہ کو پیارے ہو چکے سن. 6 سال کی عمر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بھی اللہ کو پیاریاں ہو گئی ہیں. ان 6 سالوں چوں صرف 2 سال آپ اپنی والدہ کی شفقت والی گود نصیب ہوئی. پہلے 4 سال
وہ آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ انہوں کی گود میں گزاری. اس دیا الگ مسرت سن کہ آپ ابتدائی زندگی کے اندر اس علاقے کے اندر کیوں بھیجا گیا. یہ آپ کی ابتدائی زندگی کہ آپ کی باقی زندگی کے اندر بڑی واضح ہو کے سامنے آئی. جس شخص نے صحرا کے اندر تربیت پائی ہو گئی وہ وسیع ذہن آدمی اندر صحرا کے کھلے صحرا چ رہنا یہ انسان چ کئی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ذہن کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے. کھلی جگہ رہن والا وہ وسیع بن جاتا ہے دماغ کے لحاظ کا. یہ قدرتی بات ہے. مسلمان وسیع ذہن لوگ نے اس واسطے انہوں کی مسجدیں کھلیاں اونچیاں ہوادار روشنی والی کہ تنگ ظرف قسم کے لوگ مثلاً ہندو انہوں کے مندر اندھیرے وچ نیویاں چھتاں والے نہ روشنی اتنے پوری تے نہ ہوا پوری. اس قسم کی عبادت گاہ کے اندر زندگی گزار کے کسی آدمی کے ذہن چ وسعت نہیں ہوتی. ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے. جس قدر انسان وسیع ماحول میں رہے گا اتنا ہی اندر دماغ وسیع ہوئے گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد وسطانی. کہ مقاصد فطرت کے مقاصد اللہ تعالیٰ کے مقاصد کون پورے کرے گا؟ جو صحرا وچ رہا ہوگے یا پہاڑی علاقے وچ ہوگے. پہاڑی علاقے چ رہن والا بھی عالی دماغ بن جاتا ہے. اونچی جگہ رہنا پہاڑ سب تو اونچی جگہ ہے دنیا کے اندر. پہاڑوں میں رہنا یہ انسان کو بلند دماغ بناتا ہے. صاف فضا آب و ہوا درست پانی صحیح اس کو علاوہ اتوں کی خوراک بڑی اچھی پہاڑی علاقے کی جس کی وجہ کے نال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی بھی سن یعنی پہاڑ دے وچ بھی رہے. مکہ پہاڑی علاقہ ہے اور پھر اس کو علاوہ صحرا وچ بھی رہے. انہاں دونوں جگہ رہن کی بنا تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسیع دماغ بن گئے عالی دماغ. خیر یہ الگ موضوع ہے. 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کو رہے صحرا دے اندر. صرف 2 سال اپنی والدہ محترمہ کی گود ہوئی اثر آئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. انہوں کی وفات بھی صحرا دے اندر ہی ہوئی. نہ مکے نہ مدینے. مدینے تو جا رہے سن مکہ وال رستے دے اندر ابوا ایک مقام ہے. اس مقام دے اوتے آپ کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. حکمت اللہ جانتا ہے کہ ایک بچہ جس نے اپنے والد کا چہرہ نہیں دیکھا پھر جس کو اجے اپنی والدہ کی گود صرف 2 سال واسطے میسر آئی اس کو اللہ تعالیٰ اس نمی آزمائش کے نام دوچار کر دے گئے کہ وہ اپنی والدہ کی گود کو ایک صحرا وچ محروم ہو جاتا ہے. آپ کے دل میں جو بیتی ہوئے گی وہ تے اللہ جانتا ہے. احادیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے جو گزرے
جس راستے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے، آپ نے اجازت طلب کی تھی، یا اللہ میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دیتی جائے۔ اجازت مل گئی، آپ پھر تشریف لے گئے اپنی والدہ کی قبر، بلکہ زیادہ صحیح لفظ حاضر ہو گئے اپنی والدہ کی قبر پہ۔ کچھ صحابہ کرام بھی نال سن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کو دیکھ کے اس کے کول بیٹھ گئے، بہت روئے بہت روئے۔ صحابہ کہتے ہیں حتیٰ کہ سانوں بھی رونا آ گیا۔ وہ حالات یاد آئے ہون گے ابتدا دے کہ ایک معصوم بچہ جس کے نال سوائے ایک لونڈی دے کوئی بھی نہیں، صرف نال لونڈی سی، برکہ جنہ دا نام سی، بس وہ لے کے پھر آپ دے دادا دے کول پہنچ گئی۔ 2 سال آپ دے دادا نے آپ تے شفقت کی تھی، 2 سال بعد دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ گویا 8 سال دی عمر ہے، والد کا چہرہ نہیں دیکھیا، والدہ ابتدا دے اندر ہی رخصت ہو گئی ہیں، بھائی کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، دادا سی، دادا بھی اللہ کو پیارا ہویا۔ تے دادا نے پھر اپنی وفات دے موقع تے آپ دا ہاتھ اپنے ایک بیٹے ابو طالب دے سپرد کر دیتا کہ بیٹا آج تو بعد انہوں تو پرورش کرنی ہے، اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ نے چچا ابو طالب جنہاں نے آپ کی پرورش اپنے بیٹیاں تو پڑھ کے کی تھی، اپنے بیٹیاں تو پڑھ کے، جتھے کتے کوئی خطرے کی جگہ ہوندی اتھے اپنے بیٹے کو پیش کرتے، آپ کو پیچھے کر لیتے۔ یہ انہوں دی بہت بڑی قربانی ہے جس نو یاد رکھنا چاہیے۔ باقی رہا انہوں نے ایمان دا مسئلہ، وہ ایمان لے آئے یا نہیں لے آئے، یہ اللہ نال تعلق ہے، میرے تیرے نال تعلق نہیں۔ سانوں تے صرف اتنی بات ہے کہ جس نو ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہے، سانوں او دے نال بھی محبت ہے، بس سانوں ماشاءاللہ کافی ہے۔ باقی رہا اللہ تعالیٰ کی سلوک کر دے اللہ نو پتا ہے، اور انہاں نو پتا ہوئے گا جدت نال سلوک ہو رہا ہے، سانوں اس بارے بحث کرن دا فائدہ نہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا تنے تنہا کہہ سکتے ہو، تنے تنہا آپ نے اپنی زندگی دا آغاز کیا۔ پھر آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین بیوی عطا فرمائی، اور پوری زندگی آپ کو اینا تو بہترین بیوی نہیں مل سکی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نے کہ اللہ کے رسول اکثر تذکرہ کرتے خدیجہ خدیجہ، وہ فرمایا نے میں کو کبھی غصہ آ جاتا، میں کہندی ہے اللہ کے رسول تسی ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے رہندے ہو، وہ ایک بڈھی عورت سی تواڈے نالوں عمر جو 15 سال بڑی، اللہ نے تانوں اس تو بہتر بیویاں عطا کر دیتی ہیں۔ فرمایا عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ خدیجہ ہی سی، اور یقیناً اس امت کی افضل ترین عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ میں اپنے بولوں نہیں کہہ رہا، آپ نے فرمایا مرد تو بہت سارے کامل ہوئے، مرد بہت سارے کامل ہوئے، پہلی امتوں جو بھی اور اس امت جو بھی، لیکن عورتیں فرمایا صرف 4 عورتیں کامل ہوئی ہیں، صرف 4 عورت۔
کون؟ فرمایا پہلی عورتیں جو حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ اور آسیہ فرعون دی بیوی. فرمایا اس امت جو خدیجہ اور فاطمہ یہ چار عورتیں کامل ہوئی ہیں تو فصیلت کی ترتیب بھی یہ ہوئی ہے. امت مسلمہ دے اندر سب تو افضل خدیجہ، انہاں تو بعد فاطمہ، انہاں تو بعد پھر باقی جو ترتیب بھی ہوئے. ایک غم گسار بیوی اللہ نے عطا فرمائی. اچھی بیوی مل جانا بھی اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے. بعض مفسرین دے مطابق ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ دا معنی یہ ہے کہ یا اللہ سانو دنیا وچ اچھی بیوی نصیب فرما، ایسی بیوی جس نے اپنی دولت آپ کے واسطے وقف کر دی. بہت مالدار خاتون سن حضرت خدیجہ اور انتہائی عفت مآب سن، حتیٰ کہ انہوں نے طاہرہ دا لقب دیتا گیا. عرب لوگ، مکے دے لوگ انہوں نے سیدہ طاہرہ کہتے ہیں، پاک باز خاتون، جنہوں نے اپنی دولت آپ واسطے وقف کی اور ساری زندگی کدی اعتراض نہیں کیتا اللہ کے نبی. باقی بیویاں دے بارے آ جاتا ہے کہ کدی آپ مطالبہ کیتا یا این کیتا، لیکن اور یہ بیوی کا حق ہے مطالبہ کرنا، منع بات نہیں، لیکن حضرت خدیجہ نے کدی آپ پہ نہ کوئی مطالبہ کیتا نہ کوئی اعتراض. آپ صحیح بخاری دی روایت کے مطابق کئی راتاں گزارتے غار حرا دے نبوت تو پہلے. کدی اعتراض نہیں کیتا کہ تسی راتاں نو چلے جاندے ہو اتھے، میں اتھے کلی بچیاں وچ ہوندی ہوں، تسی اتھے بیٹھے رہندے ہو. ساڈے جو کسی نو مسئلہ پیش ہے تے پھر پتہ چلے گا کہ عورت دے واسطے بڑا مشکل ہے کلیاں گھر راتاں گزارنا. کوئی اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں. نبوت تو بعد بھی کدی جدوں کہ زبردست مخالفت ہو رہی سی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی، زبردست مخالفت، کہ کدی بھی نہیں آکھیا کہ جی تسی کیڑا نواں کام شروع کر لیا ہے، ساری دنیا نو مخالف کر لیا آپ نے، سارے ساڈے مخالف ہو گئے نے، اسی چنگے پڑے رہتے سا کہ ہن باہر بھی خطرہ ہے اندر بھی خطرہ ہے. ایک کدی اعتراض نہیں کیتا، بلکہ جدوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافران دی بدسلوکی تو بعد گھر پہنچ دے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف ہے کہ آپ دے جسم کو تو دیا نال تسلی بھی دینی ہے، اے اللہ کے رسول گھبرانا نہیں، تسی حق دے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا، گھبرانا نہیں. کس شخص کی بیوی ایسی ہے، کس شخص کی بیوی ایسی ہے جو اتنی حوصلہ مند خاتون، انہوں بھی 3 سال گزارنے پہ شیب ابی طالب دے اندر، اللہ دے رسول نو بھی آپ کے پورے خاندان 3 سال گزارنے پہ مشکل دے سال کہ بائیکاٹ ہو گیا سی کافروں والوں، کوئی چیز کھان پین دی نہیں جائے گی بنو ہاشم کو، کوئی رشتہ نہیں کیتا جائے گا، کوئی لین دین نہیں کیتا جائے گا انہاں دے نال. اس حوصلہ مند خاتون اور آپ نے حوصلہ مند چچا ابو طالب نے یہ وقت بڑے جرم دے نال گزارا. جدوں اتھوں رہائی نصیب ہوئی، شیب ابی طالب جو آئے تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی. اللہ دے رسول دی زندگی چ جنہاں دا باپ آپ دی پیدائش تو پہلے فوت، والدہ 6 سال دی عمر چ فوت، دادا 8 سال دی عمر چ فوت، بیوی بہترین وفادار بیوی،
وہ فوت ہو گئی جدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سی، وہ بیوی فوت ہو گئی۔ پھر اس کو پہلے جیڑا بھی آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوتا فوت ہو جاتا، کنے بیٹے ہوئے یہ روڑا ہے، اختلاف ہے، کیونکہ تاریخی گل ہے، کوئی شرعی گل نہیں، تاریخ میں اختلاف ہوئے تو کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہا 2 بیٹے سن، عاصم اور عبداللہ، کسی نے کہا 3 سن، قاسم تے عبداللہ تے طیب طاہر، کسی نے کہا 4 سن، قاسم عبداللہ طیب اور طاہر۔ باہر صورت جتنے بھی ہوں، جیڑا بھی بیٹا پیدا ہوتا سی فوت ہو جاتا سی، تھوڑی دیر بس کھلونے سن کہ بچہ جنت پر نسل لگا ہوتا کہ چلو اللہ کو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دس رہے ہیں کہ کوئی سہارا بھی اللہ نے آپ کا باقی نہیں رکھا، سارے سہارے ختم کیتے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات دے نال ہی آپ دے چچا ابو طالب بھی فوت ہوئے۔ گویا جڑا سہارا سی گھروں باہر ابو طالب کا وہ بھی ختم، تے جڑا گھر سہارا سی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بھی ختم۔ سارے سہارے ختم، باپ کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، بیوی بھی فوت، چچا بھی فوت ہو گیا۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس قسم کا آدمی جیدہ سہارا ہی کوئی نہ ہوگے وہ زندگی کے اندر کامیاب ہوئے گا، اعلیٰ مراتب حاصل کرے گا؟ ایک کسی کو توقع نہیں، اس بات کوئی عقل والا توقع نہیں کرتا۔ سب یہ کہیں گے نہیں، یہ اج نہیں کہ کل اباد سے زمانہ کا شکار ہو جائے گا، یہ نام لیوا بھی باقی نہیں رہے۔ اور کافر کہندے سن، کافر کہندے سن یہ نام لیوا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا، نہ یہ کوئی وڈکا رہا، نہ یہ بچے رہے زندہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم مت گھبراؤ، انا اعطیناک الکوثر، اسی تو بڑا کچھ عطا فرمایا، بڑا کچھ عطا فرمایا ہے، دیکھ لو گے ایسا زندگی فصل لربک وانحر، تسی اپنے رب دی نماز پڑھتے رہو، تسی اپنے رب دے واسطے قربانیاں نیکی کرتے رہو۔ ان شانئک ھو الابتر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تواڈے دشمنوں کا نام لیوا کوئی نہیں ہوئے، کہ تواڈے سارے ہی نام لیوا ہو۔ اور واقعتاً دنیا نے پھر یہ منظر دیکھا کہ ایک بے سہارا شخص جس کو کوئی سہارا دنیاوی حاصل نہیں، دولت ویسے ہی آپ کو شروع تو ہی کوئی نہیں سی، دولت کوئی نہیں سی، اس کو علاوہ جڑے سہارے نے یہ تواڈے سامنے میں بیان کر دیتے سارے ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چند سال دے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے بلند مراتب عطا کر دیتے جتنے تک کوئی بندہ پہنچ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تو صرف 10 سال بعد، یہ ہجرت تو پہلے کی باتیں ہیں، ہجرت تو 10 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو رخصت ہو گئے۔ کہ اس وقت ایک کیفیت سی کہ پورا عرب آپ دے زیر نگین سی، پورا عرب دے نال نال یمن وہ بھی آپ دے ماتحت سی، لوگ دوروں دوروں اپنے اسلام کا پیغام لے کے آتے سن، ادھروں وفد آ رہا ہے جی ساڈا اسلام قبول فرماؤ، پھر ادھروں وفد آ رہا ہے ساڈا اسلام قبول فرماؤ، ادھروں وفد آ رہا ہے ساڈا اسلام قبول فرماؤ۔ حکمران آپ کو خط لکھتے ہیں، حکمران کہ جی سانو تسی قائم رہن دیو ساڈی گدی تے، جو تسی منگو گے تانوں دیاں گے، تہاڈی کتاب کران گے۔
روم دا بادشاہ اپنے تخت دے اوتے بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے اپنے درباریاں نو حل لکم فی الفلاح والرشد، اور تانوں کامیابی چاہیے ہے، ہدایت چاہیے ہے۔ صحیح بخاری دی روایت، وہ کہہ رہے آپ نے درباریاں نو کامیابی چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، فتوایعوا ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نبی دی بیعت کر لو۔ کیوں؟ انہوں نے تحقیق کی سی آپ دے بارے میں، تحقیق کرن تو بعد وہ پھر اس نتیجے تے پہنچے۔ تحقیق بھی کیدے کولوں کیتی؟ آپ دے ایک مخالف ابو سفیان دے کولوں، جڑے بعد دے اندر مسلمان ہوئے اور مسلماناں دے بڑے معزز صحابی، انہیں کولوں تحقیق کیتی، لیکن کہنے نے گواہی ہو جڑا دشمن کرے۔ اس دربار کے اندر انہوں نے جو بیان دیتا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے نتیجے اس روم کا بادشاہ ہرقل نے اپنے تخت کے اوپر اس طرح ہڈی مار کے گیا، ان کان ما تقول حقا، اے ابو سفیان اگر تو جو گلاں دسیاں نے سچیاں نے، فسیملک موضعھا قدمی ھذا، تے پھر وہ شخص ایس جگہ کا مالک بنے گا جتھے میں بیٹھا۔ ایک آپ کی کامیابی کا اعلان بادشاہ کر دے۔ حبشے نے بادشاہ نے اسلام قبول کیا، انہیں ایک گل کی، اعلان کیتا دربار دے اندر کہ اگر چاہتے ہو ہدایت، اگر چاہتے ہو کامیابی، اس نبی دی بیعت کرو۔ انہیں کیا کہ یہ سچا نبی ہے، سچا نبی، حالانکہ ویکھیا نہیں آپ، صرف آپ کا خط پڑھا ہے کہ کچھ تحقیق۔ ایسی عظیم کامیابی کیا تصور کر سکتا ہے کوئی آدمی کہ بے سہارا شخص جس کو کسی دی تائید حاصل ہے، کسی دوسرے بادشاہ نے مدد نہیں کی تھی، کتوں کوئی لشکر نہیں آیا مدد کرن، تنے تنہا مکہ چو نکلنے نے نام صرف ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دو شخص جا رہے ہیں، نال ایک غلام ہے جڑا اپنی مرضی نال چلیا، آپ بھی لے کے عامر بن فہیرہ، تے ایک ہے راستہ دسن والا، وہ دشوار گزار راستے جو گزرے۔ یہ دو بندے جا رہے ہیں غیر مسلح، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی کھود نہیں پایا ہوا، کچھ نہیں، اپنے رب کے سہارے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں دشمنوں نے نرگے چو بچایا اور مدینہ منورہ، اور پھر 10 سال دے عرصے دے اندر، 10 بھی میں کہہ رہے ہیں مگر نہ کو 8 سال دے عرصے دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حکومت قائم ہو گئی پورے عرب دے ہوتے تے نال یمن دے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کسی دی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن دنیا نے ایک معجزہ دیکھا ہے۔ پھر اس کو علاوہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی حالت تاری کی، غربت بھی آپ نے دیکھی، انتہا درجے کی غربت، کس قدر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سانو کدی کدی 2 مہینے اپنے گھر کے اندر اگ بالن کا موقع نہیں ملتا سی، 2 مہینے اسی اگ نہیں بال سکتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا مطلب؟ وہ کہتی ہے کوئی چیز ہی نہیں سی جنوں پکائیے، اگ تے تاں والی ہے جے کوئی چیز پکاؤن والی ہوگی۔ وہ پھر کہنے لگیا سنن والا پھر تھوڑا گزارا کالے پہ ہوتا سی، 2 مہینے کوئی معمولی چیز تو نہیں۔ فرمودیاں نے پانی پی لیتے، کھجورا کھا لیں، بات ختم، پانی کھجورا کھا کے ان کو پانی پی لیں۔
بس اسی پہ گزارا 2 مہینے رہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرمودیہ نے آپ دی او بی بی جنہوں نے آپ کی وفات تو بعد سب تو زیادہ دین پھیلایا، فرمودیہ نے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہویا کہ 3 دن آپ کو روٹی ملی ہوئے سالن دے نال، 3 دن بھی آپ نے روٹی سالن دے نال نہیں کھائی۔ ایک دن مل گئی تے اگلا دن ناغا جے اگے مل گئی تے اس کو پانی دے نال روٹیاں کھانیاں پئیاں، سالن کوئی نہیں ہوندا سی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی ہیں کہ کدی ایویں نہیں ہویا کہ آپ نے کسی بھی دن 2 ٹائم رج کے روٹی کھاتی ہو، کسی بھی دن 2 ٹائم رج کے روٹی کھاتی ہو گئی، یہ کدی نہیں ہویا۔ جے صبح رج کے مل گئی تو شام کوئی نہیں ملی، جے شامی مل گئی تو صبح کوئی نہیں، یہ آپ کی کیفیت نہیں۔ اس کیفیت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی شکر گزار رہے جتنے شکر گزار اپنی حکمرانی دے دنوں میں رہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو شکوہ شکایت نہیں کہ یا اللہ روٹی تے کھان لگ جا کرے صبح شام، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ پھر جس طرح میں پہلے دسیا ہے، بیٹے فوت ہوئے جنہیں بھی ہوئے ہجرت تو پہلے، ہجرت تو بعد ایک بیٹا آپ دے ہتھاں دے اوپر فوت ہوا، انہاں دا نام سی ابراہیم، 1.5 سال کی عمر ہوئی بچے دی، یہ آپ دے بڑھاپے دے دور دا بیٹا سی، 60 سال کی عمر سی آپ کی جدوں یہ ہویا۔ 1.5 سال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نال پیار کیتا، لیکن 1.5 سال تو بعد اللہ دے رسول دے ہتھاں تے فوت۔ ذکر ہے احادیث کے اندر پہلے بیٹے کی وفات کا ذکر نہیں، اس بیٹے کی وفات کا ذکر ہے۔ فرماتے نے کہ آپ کو پیغام آیا کہ یہ تہاڈا بیٹا آخری سال لے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جڑے کوئی صحابہ نال سن انہاں سمیت پہنچے، انہوں نے بیٹا آپ نے ہتھاں تے رکھ، ابراہیم یجود بنفسہ، ابراہیم آخری سال پورے کر رہے ہیں، ہچکیاں لے رہے ہیں، تے آپ نے ہتھاں وچ فوت ہو گیا۔ اللہ دے رسول دی اکھاں وچ آنسو آئے، فرمایا القلب یحزن والعین تدمع ولكننا لا نقول الا ما يرضى به ربنا۔ میرے دل چ غم ہے، میری اکھاں چ آنسو ہیں، کیوں؟ اللہ نے رشتہ رکھا ہے باپ بیٹے، جس شخص کی اکھ اور کسی صدمے کے موقع پہ بھی آنسو نہیں گراؤندے، ایسی اکھ نو انیا ہو جانا زیادہ بہتر۔ اس اکھ دا فائدہ یاد رکھو، اے اکھ دے فائدے یا تے اے اکھ آنسو گرائے اللہ دے ڈر دے نال علیحدگی میں، جدوں بندہ کلا ہوئے، تہجد دا بیڑا کوئی ویکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی اس کو ملامت کرنے والا نہیں، کوئی گناہ تو روکنے والا نہیں، لیکن اس موقع تے اس دی اکھ جو آنسو آئے، فرمایا سب تو محبوب قطرہ اللہ نو اے آنسو دا قطرہ، شہید دے خون دے قطرے تو بھی پڑھ کے اللہ تعالیٰ نو اے آنسو دا قطرہ محبوب ہے، جو اللہ دے ڈر دے نال علیحدگی دے اندر کسی آدمی دی آنکھاں چوں آئے، یا پھر غم دے موقع تے آنسو، کیونکہ آپ کو اللہ نے بڑا رحیم بنایا سی، بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ 2 ہی موقع نے آنسو بہاؤن دے، یا اللہ تعالیٰ دے سامنے آنسو بہائے، یا پھر آنسو بہائے کسی صدمے دے موقع۔
جس شخص دی یہ دو موقعوں تے بھی اکھاں چوں آنسو نہیں وہ دے واسطے واقعتاً اکھاں بیکار وہ دی اکھاں دا کوئی فائدہ نہیں جس نوں یہ دو موقع تے بھی آنسو نہیں اس واسطے ان آنسواں دا آنا یہ قابل ملامت نہیں کوئی کہے جی روئے سی آپ ہاں کی بڑی بات ہے انسان سن انسان اللہ نے بنایا ہے اللہ دے سامنے رون واسطے یا صدمے دے اندر رون واسطے یہ انسان دے دل دی نرمی دی دلیل ہے فرمایا میرے دل چ غم ہے میری اکھاں چ آنسو لیکن ابراہیم میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جس کے نال میرا رب ناراض ہے کوئی ایسا صابر شخص سارے بیٹے فوت ہوئے سارے بیٹے 3 بیٹیاں فوت ہوئیاں 4 بیٹیاں سن 4 چوں 3 فوت کر دیا اللہ نے آپ کی زندگی چی مدینہ منورہ وچ آئے حضرت رقیہ فوت ہوئیاں سن 2 ہجری دے اندر پھر ام کلثوم فوت ہوئیاں پھر زینب فوت ہوئیاں تے آخری عمر کا بیٹا ابراہیم یہ بھی آپ کے حق میں دنیا تک کوئی ایسا شخص بتاؤ جس شخص نو اپنی زندگی میں اتنے صدمے سے پائے باپ دیکھئے نہیں ماں 6 سال کی عمر چلنا نو پیاری ہو گئی دادا 8 سال کی عمر چچا غم گسار چچا اور وفادار بیوی اور 50 سال کی عمر فوت ہو گئی ہیں کہ بچے اس تو پہلے ہی فوت ہو 4 بیٹے بعض دے بقول 3 بیٹے وہ بھی فوت ہو گئے تے 4 بیٹیاں 3 بیٹیاں بھی آپ کی زندگی فوت دکھاؤ کوئی ایسا شخص جس نو اللہ نے اتنے صدمے پہنچائے لیکن اس کے باوجود کسی شخص نے آپ کی زبان تو کلمہ شکایت نہیں کہ آپ نے کیا ہو گئی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں آخری نبی سارا دن رات تیری نبوت کا کام کرنا ہاں یا اللہ پھر بھی سب میں میرے واسطے ہی نہیں یہ نہیں بات بس وقتی طور پہ آنسو ضرور بہائے جو کہ انسان کا فرض ہے یاد رکھو انسان کا فرض ہے صدمے دے موقع پہ آنسو بہائے لیکن زبان چو کوئی شکوہ شکایت نہیں نہ کسی بندے کا نہ اللہ کوئی شکوہ شکایت پھر عبادت اگر عبادت دیکھو جس طرح میں پہلے کیا ہے کہ ان صدمے کے باوجود آپ کی عبادت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے انتہا درجے کے فقر کے باوجود آپ کی عبادت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ دیکھا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر مبارک سوج گئے ہیں رات دے تہجد لمبے لمبے رکعتاں پڑھ کے پیر سجے نے بلکہ پھٹ گئے نے چیرے آ گئے نے خون دے دباؤ دی وجہ نال پہلا پیر سجے پھر پیر پھٹے حضرت عائشہ کہندیاں نے میں کہ اللہ دے رسول تسی کیوں اتنی محنت کرتے ہو تسی کیوں اتنی محنت کرتے ہو اللہ نے تانوں سریوں ہی معاف کر چھڈیا ہے تہاڈا گناہ ہے ہی کوئی نہیں پھر اتنی محنت کیوں حضرت نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنا آ صدمے دیکھ لو جڑے میں دسے نے سارے تے کی کہہ رہے ہیں افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ تو یا کسی صدمے کو یاد نہیں کیتا کہ اللہ نے میرا آپ کھولیا نہیں بلکہ یاد کیتا تو کس نو کہ اللہ نے میرا رتبہ بڑھا کر بس یہ یاد رکھیا اللہ نے میرا رتبہ پہ بڑھا کر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما یہ اللہ نے میں بڑا کچھ عطا کر دیتا
میں نے گناہ تو پاک پیدا فرمایا، اپنی نعمت میرے تے مکمل فرمائی۔ اللہ نے میرے نال اسلام کا بوٹا مضبوط کر دیتا، جو قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گا، انہوں کوئی آنکھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال دے اندر اللہ کے بندے بن کے رہے۔ کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ بندہ غریبی دی حالت وچ نمازاں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے غریبی دی حالت وچ، تے جے امیر ہو جائے تو پھر وہ سمو سرکش ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پہ انسان کی کمزوری ہے۔ جدوں تک غریبی ہے ادوں تک مسجد کا چکر لگتا رہتا ہے، تے جدوں مالدار ہو گیا سمجھتے ہن کی لوڑ ہے مسجد جان دی، نہ جاؤ باہر دھوپ ہے، اندر اے سی بیٹھے رہو، باہر نیرا ہے، ایتھے UPS لگیا ہے، ایتھے نماز پڑھ لو۔ جدوں مالدار بندہ ہو جائے پھر شیطان یہو جہاں گلاں سمجھاتا ہے، میہ پیندا ہے نہ جاؤ، آندھی ہے نہ جاؤ مسجد واسطے۔ غریب بندہ انہاں سارے حالات کے اندر پاؤندا رہتا ہے، جدوں امانت آ جاتی ہے پھر یہ سارا کچھ بھول جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فقر نے اپنے رب کو دور کیتا تے نہ دولت نے اپنے رب کو، نہ مرتبے نے اپنے رب کو دور کیتا۔ ہر حالت کے اندر آپ عبداللہ و رسولہ، اللہ دے بندے تے اللہ دے رسول ہی ثابت۔ فتح مکہ یہ آپ کی زندگی دے اندر ایک بہت عظیم خوشی کا موقع سی، مکے دی فتح، جس مکے جو آپ کو نکالیا گیا، اس مکے دے اندر آپ فاتحانہ داخل ہوئے بغیر لڑائی تو۔ اللہ نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیتے، اور اس وقت اسلام بڑا پھیل گیا سی، آپ دے صحابہ کثیر تعداد ہو گئے سن، حتیٰ کہ 10,000 کا لشکر آپ نے ہم رکاب سے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت داخل ہوئے نے مکہ مکرمہ دے اندر، تے صحابہ کہتے ہیں آپ دی گردن چھپی ہوئی سی اتنی زیادہ کہ آپ دے پالان دی لکڑ دے اوپر لگی ہوئی سی، اتنی زیادہ گردن چھپی کیا کوئی ایسا اللہ کا شکر گزار بندہ دکھا سکتا جس نو انتہائی فتح دے موقع تے بھی انہیں سینہ نہیں پھلایا، آکل کے نہیں بکھایا، لوگاں نو تمکیاں نہیں دیتیاں، بلکہ عاجزی دے نال داخل ہو رہے ہیں تے نال اعلان کیتے جا رہے ہیں بھئی جو شخص اپنے گھر دا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے انہوں کچھ نہیں کیا جائے، جو شخص حرم دے اندر چلا جائے، مکہ مکرمہ دی مسجد حرام دے حلقے دے اندر انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا، جڑا شخص ابو سفیان دے گھر چلا جائے انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ ایک معافی عام دا اعلان، ایک عاجزی ہے کہ سر چکیا ہوا ہے، اے سورت دی تلاوت کر رہے ہیں جیڑی سورت دا پہلا رکوع میں تواڈے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ فتح دا پہلا رکوع، اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے داخل سارے مکے والے، آپ جب 2 رکعتاں پڑھیاں، حرم نو پہلے پاک کیتا آپ نے، مکے کو پاک کیتا بتاں، یعنی بیت اللہ کو پاک کیتا بتاں تو، تصویراں تو یاد رکھو تصویراں بھی بت ہی نے، وہ اسی رکھی اپنے گھراں وچ یا انہاں نو مشرک رکھنا اپنی عبادت گاہاں دے گھر دے اندر تصویر رکھنا، عزت اور احترام دے نال لٹکانا، یہ یاد رکھو یہ بت پرستی کے برابر چیز، اس کو بچیا جائے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمودیاں نے کہ ایک دفعہ آپ داخل ہونے لگے دروازے تے رک گئے، چہرے تے غصے دے آثار آ گئے۔ میں کہ اللہ کے رسول ماذا اسلم تو میرے کو کی گناہ ہویا جی؟
تسی ناراض ہو گئے تو پچھڑ جان لگے ہو. فرمایا تینوں دسدا نہیں اے پردہ لٹکایا تو جس کے اوپر تصویراں ہیں. حضرت عائشہ نے پردہ اتاریا, انہوں کٹیا, تصویراں نو کٹیا. تصویراں کچ ہیں تے انہاں دی توہین کرو, انہاں نو توہین کرو, انہاں نو کٹ کے رکھو. پیراں تھلے آن, پیراں تھلے. فرمایا ایک پردے دا اس طرح بنا لے جہدے جڑا پیراں تھلے آوے. تصویر کچ ہوئے تے توہین تو ہو سکتی ہے اس کی, خواہ تصویر باپ دی ہے, خواہ تصویر کسی پیر دی ہے یا کسی نیک بندے دی, تعظیم نہیں ہو سکتی, تعظیم نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویراں بھی بٹائیاں بیت اللہ چ, انہاں دے نام دے بت بھی کڑھائے اور توڑے, انہاں نو پھینکیا باہر کوڑے دی جگہ. یہ نہیں کیا کہ اے بھئی ابراہیم بڑے عظمت والے سن تے انہاں دا بت ہے چلو اینو احترام نال باہر کے تے رکھ دے, نہیں, انہوں بھی توڑیا, کوٹے کر کر کے مار چھڑا. اسماعیل علیہ السلام دی اسی بھی علی کر کچھ مجبوریاں ہیں تصویر دیا, لیکن وہ دا یہ مطلب نہیں کہ احترام کریے تصویر, احترام نہیں. ضرورت کی چیز ہے, شناختی کارڈ تے لاوا چھوٹی جی تصویر جتنی کی لگتی ہے, اتنی شرط منع بھی نہیں, چھوٹی تصویر. اور پھر کسی روپے دے نوٹ تے ہیں چھاپ دیتی حکومت نے, وہ بھی چھوٹی تصویر ہے, جیب دے اندر پاؤ تاکہ نظر نہ آئے. قابل مذمت وہ تصویراں نے جہاں اسی بلا وجہ کھینچ دیں تے پھر انہاں نوں بڑے بڑے پورٹریٹ بنا کے اسی لاؤندے ہاں اپنے گھراں دے اندر. کسی نے بیٹھک میں چلا لیا, کسی نے ہور جگہ لا لیا. یاد رکھو یہ حرام نے, اوتھے نماز پڑھنا مکروہ ہے, مکروہ تے حرام برابر ہی ہوندے ہیں.